ہم لوگ اس وقت الحمدللہ اللہ کے احسان سے جمعۃ المبارکہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں اور نماز جمعہ کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں آپ سب جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جمعہ پڑھنے والے کو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی مسجد میں آئے، پہلے آئے، اذان سے پہلے آئے یا اذان کے وقت ہی آ جائے، صف اول میں بیٹھے اور لوگوں کو اذیت نہ دے، لوگوں کو پھلانگے نہیں، صف چیر کرنا آئے، اخلاص کے ساتھ جمعہ پڑھے تو جب وہ گھر لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جتنی دعائیں کرتا ہے ساری دعائیں مقبول ہوتی ہے، اس لیے خاص جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے، غسل بھی ہونا چاہیے، عطر بھی ہونا چاہیے، ہو سکے تو جس قدر اہتمام کر سکتے کرنا چاہیے اور کثرت سے شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن بڑا اہم ہے، عید المومنین ہے۔ میں نے آج عام طور پر جو آیات کے ذیل میں آپ معراج شریف کے واقعات سنتے ہیں، سورۃ الاسراء سے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس ماحول کے تناظر میں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو لے گئی راتوں رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ اس میں خاص نام لے کر مسجد اقصی کا ذکر ہے اور اسلام میں مسجد اقصی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک عجیب خوبصورت اتفاق کہہ لیجئے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مسجد اقصی سے نسبت اپنی بتاتے ہیں۔ عیسائی اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کی پیدائشی وہ مقام ہے، اس کا شرقی کونا جو ہے اس سمت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ کی امی تو ساری زندگی وہیں رہی، بلکہ مجاوری کرنے میں آپ کو وقف کی کر دیا گیا تھا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے۔ یہود اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنا قبلہ مانا اور انبیاء بنی اسرائیل کا وہ قبلہ رہا، اور مسلمان اس لیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ایک نسبت تو یہ کہ قبلہ اول ہے اور ایک نسبت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء کی وہاں امامت فرمائی۔ اور ایک اور خاص بات، جیسے کہیں بھی جانے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے نا، یہ خاص بات، کہیں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے عمارت تو یہ پوری بنی ہوئی ہے لیکن چڑھنے اترنے کے لیے کوئی راستہ ہے نا، ایک الگ جگہ ہے۔ ہر مقام پر راستہ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی آسمان پر جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ بیت المقدس سے ہے۔
اب اللہ تو قادر ہے، وہ جہاں سے چاہتا محبوب کو لے جاتا، لیکن مسجد حرام سے نہ لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، تو گویا کہ وہاں راستہ ہے آسمان تک جانے کا، بڑی بابرکت جگہ ہے، اور اللہ نے فرمایا بارکنا حولا، وہاں پر اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، تو وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اب قبلہ اول ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جب تک حضور علیہ السلام مکہ شریف میں تھے تو کعبہ قبلہ تھا، پھر مدینہ منورہ گئے تو بیت المقدس قبلہ ہو گیا، تو اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو پھر بیت المقدس قبلہ اول کہاں رہا؟ قبلہ اول تو کعبہ رہا، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قبلہ اول کون ہے؟ بیت المقدس ہے۔ تو مکے میں بھی کعبہ قبلہ نہیں تھا، کعبہ مکے میں قبلہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کو قبلہ آپ مان لیں تو پھر قبلہ اول تو وہی ہوگا، کسی بھی اعتبار سے قبلہ اول بیٹھتا نہیں ہے۔ یعنی جس دن سے اللہ کے رسول علیہ السلام دین حق لے کر کے آئے، اسی دن سے ہمارا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس، بیت المقدس ہمارا قبلہ۔ البتہ اس کا اظہار مکے والوں پر نہ ہو سکا، اس لیے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کیا کہ پہلے کعبہ قبلہ تھا، ایسا نہیں۔ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکۃ المکرمہ میں نماز ادا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح سے نماز ادا فرماتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمت میں رہے اور حضور نماز ادا کریں۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب وہ صورت ممکن نہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف، ایک دم مخالف سمت۔ جنوب کدھر ہے؟ ابھی یہاں جنوب کدھر ہے جی؟ ادھر شمال ہے، جنوب ادھر ہے، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جنوب ہے نا، ادھر ہے، یہ شمال کہلاتا ہے، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ تو مدینہ منورہ میں قبلے کی ڈائریکشن اس طرح سمجھ لیں، یہ قبلہ اور یہ بیت المقدس، تب کوئی صورت نہیں بنتی۔ مکے میں تو بن سکتی تھی کیونکہ مکۃ المکرمہ میں تو کعبہ ہے، تو آپ پورے شہر میں آپ جس طرف بھی آپ نماز پڑھیں گے تو یوں گھوم کے پڑھنی پڑتی ہے آپ کو نماز، اس گول دائرے میں سرکل میں ہوتا ہے۔ بہت ساری بلڈنگ ایسی ہے کہ وہ ادھر کی بلڈنگ والے ادھر رک کر کے پڑھنے، ادھر کی بلڈنگ والے ادھر رک کر کے پڑھیں، قبلہ وہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد عیسائی کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق ہے، یہود کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق۔ یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے انبیاء کا قبلہ تھا، اس لیے یہ ہمارا اس پر حق ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اس کے شرقی علاقے میں اس طرف جانب پیدا ہوئے اور وہ وہاں رہے، تو یہ اس پہ ہمارا حق ہے۔ یہود اور نصارہ کا حق اس وقت ہوتا جب وہ جن انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ان انبیاء کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ تو ان انبیاء کے راستے سے ہٹ ہی گئے۔ بھئی بیٹا جب باپ کے راستے سے ہٹ جائے تو اس کو پھر باپ کے گھر سے نکال ہی دیا جاتا ہے، اس کو رکھا نہیں جاتا۔ تو جب یہ انبیاء کے راستے سے ہٹ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ بادشاہ تھے، وہ نبی تھے، تو کہتے تھے یہ بادشاہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں اس کو، وہ تو جادوگر تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کیونکہ یہود کا جادو پر بڑا یقین تھا، اور یہود جہاں بھی ناکام ہوتے ہیں تو وہ جادو ہی کی طرف جاتے ہیں، جیسے آج کل آپ اور ہم چل پڑے۔
کسی سے تھوڑی سی دشمنی ہو جائے، معاملہ ہو جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ چھوچھا کرنے کی آج لوگوں کی عادت پڑ، یہ مستقل دھندے بن گئے. یعنی آپ اور ہم کہیں نہ کہیں یہود کے راستے کو. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے پورے قرآن میں جتنی برائی یہودیوں کی بیان فرمائی ہے، کسی قوم کی اتنی برائی بیان نہیں فرمائی. اور اللہ نے ان کو غضب والی قوم کے جس پہ اللہ نے غضب کیا ہے وہ یہود ہے. غضب کیا اللہ نے ان پہ. کافر بہت ہے دنیا میں، مشرکین بہت ہے، لیکن یہود وہ بدترین کافر ہے جن کے لیے اللہ نے غیر المغضوب فرمایا کہ ان پہ غضب ہوا ہے اللہ کا. یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ایک قاتل ہیں انبیاء کے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا. بڑی سخت دل قوم یہود، اور اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیا ہے. علیکم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تم پر اللہ نے ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گالیاں دیتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی. بیت المقدس کی تعمیر کے بارے میں بھی سن لیں کہ جس طرح سے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی پہلی تعمیر نہیں ہے، اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان بھی پہلی تعمیر نہیں ہے. حضرت آدم نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا انسانوں میں، اور ٹھیک اس کے 40 سال کے بعد آپ نے بیت المقدس کو بھی تعمیر فرمایا. بعض اقوال اس طرف بھی جاتے ہیں، دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. اور اگر تعمیر ابراہیم علیہ السلام کعبے کو لے لیں اور سلیمان علیہ السلام کی تعمیر لے لیں تو پھر دونوں کے درمیان تقریباً 1500-1600 سال کا فاصلہ بیتتا ہے. تو یہود کا تعلق انبیاء بنی اسرائیل سے، وہ اسرائیل تو کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل تو کہلاتے ہیں آج بھی، لیکن ان کا تعلق ہے نہیں. وہ انبیاء کو قتل کر چکے، انبیاء پہ الزام لگا چکے. اگر وقت ہوتا تو یہ بات، چونکہ عنوان یہ نہیں ہے میرا، عنوان مجھے جلد دوسری طرف پہنچنا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی گندی باتیں لکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا ان کی بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ غلط رشتہ تھا. اس طرح کی بات یہود کرتے ہیں. اس لیے کہ ہماری قوم کا حال یہ کہ جب ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو یہودیوں کے بارے میں کیا پتا ہوگا. تو اللہ کے نزدیک بڑی بدترین قوم ہے. اللہ نے کھول کھول کے ان کے عیب بیان فرمائے. تو اب بیت المقدس وہ لوگ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا مسجد اقصی جو آپ کو اور ہمیں پیلے کلر کا گنبد نظر آتا ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے. تقریباً 1 صدی سے کم و بیش ایک سازش چل رہی تھی، اخبارات میں، کیلنڈروں پر، کتابوں پر، میڈیا پر اسی کو ہائی لائٹ کرتے تھے، گنبد صخرہ کو. اور بڑی سازش کے تحت مسجد اقصی کو سائڈ کر دیا تھا. مسجد اقصی وہ نہیں ہے جو ہم پیلا والا گنبد دیکھتے ہیں، وہ گنبد صخرہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے. اور مسجد اقصی وہ ہے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی. جو آپ مٹیالے کلر کا جو گنبد دیکھتے ہیں وہ اصل مسجد اقصی ہے. اور ان کی سازش یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں. ان کا منصوبہ یہ. پھر ان کا اگلا منصوبہ یہ، یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ علماء بیت المقدس کے لیے اتنا چیخ کیوں رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک مسجد کی خاطر اتنی جانیں کیوں قربان ہو رہی ہے. دراصل ہماری قوم کے اندر تو اب احساس ہی نہیں رہا نا. جس قوم کو اپنے بھائیوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا احساس ختم ہو جائے، وہ کون فلسطینیوں کا احساس لے کر کے بیٹھے. جسے اپنے سگے بھائی بہنوں کی فکر نہیں ہے، اس قوم کو، جو قوم موبائل میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر گناہوں کے اندر ایسی ڈوب چکی ہے، احساس ہی کسی کا نہیں.
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ متاثر ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ہمارے درمیان نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، لیکن ایک دوسرے کا درد نہیں ہے۔ اور ہم صرف حج، زکوٰۃ اور نماز کے لیے نہیں آئے تھے دنیا میں، ہم تو درد دل کے لیے آئے تھے۔ ہم سے درد دل چھین لیا گیا، باقی سب ہمارے پاس ہے، سب ہے، درد دل نہیں ہے۔ ورنہ ٹٹولو اپنے دلوں کو، درد دل کہاں ہے؟ ہم تو کسی کا، پڑوسی کا بھی اچھا نہیں دیکھ سکتے۔ دوستوں کے جسم پہ اچھا لباس دیکھیں، دوستوں کے جسم کے اچھے لباس ہمیں برے لگتے ہیں۔ کہاں ایمان کا ٹٹولیے؟ اللہ نے درد دل کے لیے پہ رکوع سجود صرف مقصود نہ تھا، ورنہ رکوع سجود والے تو ہم سے بہتر موجود تھے۔ فرشتے رکوع بھی کر رہے تھے، سجود بھی کر رہے، قیام بھی کر رہے تھے، اور ہماری تمہاری طرح نہیں آدھے منٹ کا اور چند سیکنڈ کا قیام اور رکوع نہیں، بلکہ وہاں تو قیام، رکوع اور سجود کا حال یہ تھا کہ جو پیدا ہوتے ہی قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہے، جو پیدا ہوتے ہی رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہے، جو قیامت تک جو پیدا ہوتے سجدے میں وہ قیام، یعنی وہ ایک ہی رکن میں پوری زندگی ختم ہے۔ اور زندگی کب تک؟ قیامت۔ یا اللہ جب تک جسے چاہے، طویل ہزاروں سال تھے تو کروڑوں۔ اقبال نے بہت بڑا مفکر آدمی تھا، بڑی بات کہی، ہم نے بھلایا اس کو۔ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ تو یہ ایک مسجد کا میٹر نہیں ہے، صرف یہود کا منصوبہ ہے، کیونکہ ابھی قانونی طور پر ان کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک مملکت اور ملک کا درجہ تو نہیں ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ یہ درجہ حاصل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، اور آپ سب سے بڑا نقصان دیکھیں کہ نام نہاد جو 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، دھیرے دھیرے سب ان کی تائید کر رہے ہیں۔ کوئی کھل کے کر رہا ہے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے، سب ان کے پلے میں ہے، سب ان کے پالے میں۔ اس لیے کہ غریبوں کا کون ہوتا ہے؟ اسرائیل کے پاس پیسہ ہے، امریکہ برطانیہ کی سرپرستی ہے، وہ غریب فلسطین جو کم و بیش 100 سال سے، کم و بیش 1 صدی اب قریب ہونے کو آ رہی، 1 صدی قریب سے وہ لوگ قیدی ہے، قیدی۔ ان کے پاسپورٹ نہیں ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، وہ بڑے بزنس نہیں کر سکتے، ان کی زندگیاں عجیب ہے۔ وہ لوگ بس ایک بڑی، سمجھ لیجئے کہ جیل ہے ان کی بستی، اور کیا، اس کو جیل ہی کا نام دیجیے۔ وہاں وہ ہر دکھ درد سہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، اس کے بعد یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ پھر ہم نے اپنی حکومت کو بڑھاتے 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 وہاں تک لے جانا ہے جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ ہمارا شہر تھا۔ ان کا کہنا یہ کہ یہودیوں کا شہر تھا، اس پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے، ان کے منصوبے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان ابھی اسی میں الجھا ہوا ہے کہ کون سی کلر کی ٹوپی پہننا چاہیے، کون سی کلر کی ٹوپی افضل ہے، اور پھر ہاتھ کہاں باندھے کہ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، اس میں الجھے۔ چین والی گھڑی پہنے کہ نہیں پہنے، اس پہ الجھے۔ مائک میں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، اس میں الجھے ہوئے۔ یہ برادری افضل ہے یا یہ برادری افضل، اس میں الجھے۔ کہاں تمہارے نبی کے مزار تک قبضہ کرنے کا پلان بن چکا ہے، اور ہماری قوم اس میں الجھی۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیر دستگیر کے دور میں جس وقت ہلاکو اور چنگیز خان کا حملہ ہوا تو قوم کو اسی میں الجھایا گیا تھا کہ ایک سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں، اسی میں الجھے رہو۔ کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، اسی پہ لڑتے رہو، مناظرے کرتے رہو۔ آج بالکل وہی پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں، اس لیے کہ جب کسی قوم کو برباد کیا جاتا ہے تو اصل مقصد سے اس کی توجہ کو ہٹا کر پھر اس کو لایانی اور فضول مسائل میں الجھا دیا جاتا۔ آپ دیکھیے نا، آج آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن لغیری ہے، کون سی حسن لذاتی ہے، یہ آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے
جو ہے وہ بات یعنی کہ زیادہ مضبوط لکھی کہ امام مسلم نے یہ حالات، عوام کا یہ مسئلہ ہے، عوام اس مسئلے کے لیے اصل مقصد تو ایمان کا ہے، اصل مسئلہ ایمان کا۔ ارے ہاتھ کہیں بھی باندھ، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ ہے تو یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کہاں باندھے تھے۔ اتنا اہم ہو گیا یہاں اور یہاں۔ ارے کچھ لوگ تو سرے میں نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہاں ہوں گے؟ کس کا پیچا کتنا اونچا رہے، کس کا پیچا کی، یہ مسلمانوں کو کے مسائل ہیں، یہ قوم کو الجھایا۔ اور آپ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جو جھگڑا ہوا اس معاملے کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا مسئلہ ہے وہ۔ یہ انٹرنیٹ پر ایسے شیطانوں کو بہکایا گیا کہ وہ ایک ایک چیز لاتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فدق مانگا تو کیا ہوا؟ اپنا مسئلہ ہے وہ۔ یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو صدیوں کے گڑے مردے ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے تاکہ تم لڑو، برادریوں کو، سلسلوں کو، فروعی مسائل کو، تاکہ تم لڑو اور تمہارا مقصد۔ سوچو ذرا، جتنی طاقت جلسوں میں ان پر خرچ کی جاتی ہے، کیا بیت المقدس پر کبھی بات ہوئی؟ یہودیوں کے منصوبوں پہ کبھی ہم نے بات کی کھل کر؟ بتائیں نا صحیح۔ یعنی ہماری قوم فروعی مسائل میں الجھی ہوئی ہے اور لوگوں کا منصوبہ کہاں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود اپنا پلان مکمل کر چکا اور آپ اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ حضور علیہ ابھی تک 1400 1450 سال، 1500 سال ہو گئے حضور کی ولادت کو، ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا۔ آپ طے کریں گے، میں طے کروں گا حضور کو اپنے باپ کے لیے کبھی یہ کہنے کی جرت کی کہ ابا کو کتنا علم ہے، ابا کتنے پڑھے لکھے؟ تو جب باپ کے لیے کہنے کی ہمت تھی تو رسول پاک کے لیے کہنے کی کیا ہمت ہے؟ بس نبی مان لیا، پھر یہ کہہ دو اللہ نے جتنا چاہا عطا کر دیا، ختم ہے بات۔ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا آپ ہم طے کریں گے۔ جب حضور کہہ چکے انی رائی تو ربی، میں نے اللہ کو دیکھا، تو ختم ہے بات۔ پھر آپ یہ نکالیں کہ یہ تو ایسی روایت ہے، آپ ہم طے کریں گے روایتوں کو۔ یہ کام محققین کا ہے، محققین گئے دنیا سے، اب ہمارے لیے اتنا ہے قول رسول ہے، بات ختم ہے نا یہ بات۔ بس تو یہ الجھایا جائے، اور انٹرنیٹ کے دور میں تو الجھانا بہت آسان ہے۔ یاد رکھنا میں عقیدے کی بات نہیں کروں، عقیدے سے ایک لمحے برابر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن فروعی مسائل میں جو قوم الجھی ہوئی ہے، اتنے الجھنے کی ضرورت نہ تھی۔ کچھ کام تو ہمیں علماء ہی کو سونپنا تھا کہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا اور قوم کی خدمت کرنا۔ لیکن قوم جب ججوں کے فیصلے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام تو کسی ایسے سوال پر بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا فرض ہے۔ تو ایک صحابی کہتے حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ دیکھیں حضور ناراض ہو گئے، فرمایا کیا تو ہر سال کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب تو ہر سال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر تو یہ کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تو کر نہیں سکتا تھا۔ اور ہماری قوم کہاں الجھی ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ یہ قوم کی نچلی سطح ذہن کی یہ حالات ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اصل مدے پر آؤ، اصل حقائق کی طرف آؤ۔ اس وقت فلسطینی پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کلپیں ہیں نا ان کی موت کی، ان کی چیخوں کی، ان کی آوازوں کی، ان کی بہن بیٹیوں کی بیوگی کی، ان کے ننھے بچوں کی ماں کی گود میں شہادت کی وہ کلپیں عام کرنے کی بجائے درد کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کم سے کم 5 وقت مسجد کو بھر دیتے اور ہر مسلمان کی صدا ہوتی اللہ فلسطینیوں کے لیے مدد نازل فرما۔ ہم دعا نہیں بھی کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، حمایت آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم کس دن کے لیے ہیں؟
اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک فلسطینیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، گڑ گڑا کر. آپ نے اپنی روزی تو مانگی، سائزینے تو مانگی، لوگ تو مانگے، بچے تو مانگے، پوتے تو مانگے، نواسے تو مانگے، ان کے لیے کیا؟ جو پوری امت کی 250 کروڑ مسلمانوں کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، وہ 20-22 لاکھ مسلمان، اور وہ بھی بموں کا، میزائلوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں. کبھی احساس کرنا ان لوگوں کا احساس نہیں ہے. کیونکہ دل سے جب ایمان جاتا ہے، جیسے روح نکلتی ہے نا، روح، تو روح جسم کے درد کا احساس ختم کر دیتی ہے. ویسے جب دل سے ایمان جاتا ہے تو مومنوں کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اگر مومن ہو یا نہیں ہو، سچے اگر اس کا احساس کرنا ہے تو تھرمامیٹر دے دیا گیا. اگر کسی کے درد پر تم پریشان ہو جاتے ہو، سمجھ لو ایمان موجود ہے. اور اگر کسی کا دکھ درد آپ کو کوئی پریشانی میں نہیں ڈالتا، آپ موج مستی میں رہتے ہیں، ڈرنا چاہیے کہیں ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا. یہود کا منصوبہ بہت بڑا، ابھی یہی آنا شروع ہو جائیں گے اخبارات میں اور امیجز واٹس ایپ پر، کیونکہ ہم تو واٹس ایپ کے ہیرو ہیں نا، سب بڑے مجاہد ہیں واٹس ایپ کے. سب کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کرو عیسائی، یہ اسرائیل کی اشیاء کا، اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. میں کہتا ہوں بالکل کرو، لیکن اسرائیلی سوچ کا پہلے بائیکاٹ کرو. اسرائیلی سوچ کا بائیکاٹ، اسرائیل کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسرائیلی سوچ کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی فکر کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی تہذیب کا بائیکاٹ کرو. کیونکہ کسی قوم کو مارنے کے لیے اس کی تہذیب کو مارنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا یہودی مدینہ منورہ میں سر میں مانگ نہیں نکالتے. حضور نے فرمایا ہم مانگ نکالیں گے تاکہ ان کا بائیکاٹ. دیکھ لیں آپ، یہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا 10 کا، ہم صرف 10 کا نہیں رکھیں گے، 9 کا بھی رکھیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے. یہ ہوتا ہے طریقہ. اور آج ہم ڈوب گئے شادیوں میں یہودیوں کی نقل، میت میں یہودیوں کی نقل، بچوں کی سالگرہ کے موقع پہ یہودیوں کی نقل. ہم کہاں ہیں جو یہود کی نقل نہیں کرے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہود کے راستے پہ چل پڑے گی، اور یہاں تک فرمایا یہود نے جو جو کیا سب تم کرو گے. یہودیوں نے جو جو کیا وہ تم سب کرو گے. تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے سب کریں گے. حتیٰ کہ فرمایا یہودیوں نے اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت کا بھی کوئی فرد ماں کے ساتھ زنا کرے گا. جو یہود کر چکے، اولاد انبیاء کو یہود نے قتل کیا. آپ کے یہاں 61 ہجری میں وہ واقعہ ہو چکا. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھو انبیاء کرام کی توہینیں انہوں نے کی. ایک طبقہ آپ یہاں بھی انبیاء کی توہین کر چکا، ہو رہا ہے سب. اس وقت کرنا یہ ہے مسلم امہ قرآن و سنت اور اسلاف صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو. حتی الامکان افتراق، انتشار، جھگڑے، فساد، ان سب چیزوں سے کنارہ کش ہو کر کے صحابہ، اہل بیت، اسلاف کے قرآن و سنت کے جو دیے ہوئے عقیدے ہیں اس پر امت متحد ہو. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا جم کر بائیکاٹ. دیکھیں آپ، ایک طبقہ ہمارے ملک کا، اسے اسرائیل کی تباہی نظر نہیں آ رہی، پورا قبرستان اور بن گیا، ملبے کے ڈھیر میں بن گیا نہیں آ رہی. غزہ کے اندر جو ہوا وہ نظر نہیں آتا. اسرائیل کے چند مر گئے وہ اس پہ واویلا ہے کہ یہ دہشت گردی، یہ دہشت گردی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کا بڑا منصوبہ ہے، اور ہم اب کچھ کر تو سکتے نہیں، کم از کم ہم دعا کر سکتے. ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. مسجدیں بھر دو، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ان کے لیے نصرت نازل فرما، حمایت نازل فرما، مدد نازل فرما. بیت المقدس ایک مرتبہ نہیں اجڑا، کئی بار اجڑا. بیت المقدس کئی بار اجڑا، اور وہ اجڑتا بھی رہے گا، بستا بھی رہے گا. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر کے دور میں اس نے بیت المقدس میں جتنے
عوام تھے ان سب کو ذبح کروایا، لاکھوں کو ذبح کروایا، اور ذبح کرنے کے بعد بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورا شہید کر دیا بیت المقدس، بخت نصر کے دور ختم کر دیا۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر وہ منحوس دن دیکھنا آپ کو نصیب ہو، کہا تھا اللہ نہ کرے اگر وہ دن آپ کی حیاتی میں اگر آ جائے، اللہ نہ کرے، دعا کرے کہ نہ آئے، لیکن اگر آ جائے ایسا کوئی دن، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، اس کو اپنی حکومت کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور پھر اس ظالم نے جب قتل کیا اور پورا ویران ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے پھر مسجد کی تعمیر کے اسباب بنائے اور پھر اس کو آباد فرمایا۔ تو کہیں سے کہیں تک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان ظالموں کے خلاف ہمارے اور ہمارے بچوں کے دلوں میں احتجاج تو ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت طویل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چوٹی پہ بھی ظلم کرے، بکری پہ بھی ظلم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی برباد کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ان بندوں پہ، بے گناہوں پہ، جن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں، جو لڑ رہے ہیں ان سے لڑنا سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جنگوں کا اصول ہے، دستور ہے، جو لڑے اس سے لڑو، لیکن ماں کی گود میں بچوں کو مار ڈالنا، سوچے تو صحیح۔ میں نے نیوز میں دیکھا، شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، ایک ماں کے دو ہی بچے، جوان ہے وہ، اس کے دو ہی بچے، اور دونوں اس کی گود میں ذبح ہو، اس کی آہیں دیکھیں، مجھ سے نہیں دیکھا گیا، مجھ سے کم از کم نہیں دیکھا گیا۔ یہ حالات ہیں، ان حالات میں بھی اگر مسلمان بیدار نہیں ہوتا، جاگتا نہیں، وہی ہمارے حالات اگر رہے، وہی فلمیں، وہی گندی پکچریں، وہی فیس بک، وہی یوٹیوب، وہی عورتوں کو تکنا، وہی بے ترتیب زندگی گزارنا، وہی حرام کاموں میں مصروف رہنا، تو پھر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اوپر بھی وہ بجلی نہ گر جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں۔ اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کیا، خود زندگی جیوں گا، اپنی زندگی جینے کے ساتھ میں اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہندوستان میں ہمیں ہتھیاروں کی لڑنے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، خود عاشق رسول بنیے، دیندار بنیے، دوسروں کو دیندار بنائیے، اور لوگوں کے اندر دینی غیرت پیدا کیجیے۔ دو کام کر لیں بس، اگر کر سکتے ہیں تو، جو اللہ نے فرض کیا ہر حالت میں اس کو ادا کیجیے، اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہر حالت میں اس سے بچیے، بس یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اتنا کر کے دیکھیے، پھر دیکھیں۔ رہی بات ظالموں کی، قدرت کی لاٹھی پھر قدرت کی لاٹھی ہے۔ انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو میرا اللہ پھر اس کو سزا دیتا ہے۔ یہود اور اس کے دوست تو کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطینی کمزور ہیں؟ فلسطینی کمزور ہو سکتے ہیں، فلسطینیوں کا خدا کمزور نہیں، وہ طاقت والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں گڑ گڑانا ہے، لیکن کچھ نوجوانوں کو احساس کرنا ہوگا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس اس وقت تو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، معراج کی شب نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گئے تو مسجد پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے، اور نفل پڑھنے والوں، احساس ہے جہاں پر حضور نے نماز پڑھائی تھی نبیوں کی، وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، اس نفل سے بہت بہتر ہے کہ اس کی فکر کرو، اس کو چھڑانے کی۔ دیکھو بات سب سنتے ہیں، یہاں ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اچھا ہوتا کہ سید صاحب نماز پر گفتگو کرتے، اس پہ کرتے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بہت دماغ دار ہے نا ہمارے یہاں۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پر یہاں تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہاں سے کون اٹھنے والا ہے کون ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ 22,000 کے لشکر میں آواز لگتی ہے لیکن نکلتا حور ہے ایک، اور وہی کافی ہوتا ہے نا۔ ایسے کسی ایک کے دماغ میں بات بیٹھے، ہمارا کام پورا ہوگا۔ یہ جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہم نہ رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا، ہماری موت کو برسوں بیت جائیں گے پھر کوئی اٹھے گا، لیکن ہماری آواز ختم نہیں ہوگی، ہم بولے جا رہے ہیں۔
اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے، کیونکہ ہر مجمع میں کوئی نہ کوئی سعادت مند روح موجود ہوتی ہے، ہر سمندر کے اندر سیپیں موجود ہوتی ہے، ہر گلستان کے اندر بہار لانے والے پھول موجود ہوتے ہیں۔ نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم مایوس نہیں ہیں، زندگی بھر آواز لگاتے رہیں گے، مؤذن اپنا کام کرتا رہے گا، مؤذن اذان کا وقت آتا اذان پڑھ دیتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ جس کے دل کو اللہ نے سعادت مندی کے لیے منتخب کر لیا ہے وہ آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، کوئی آئے نہ آئے نماز تو ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اذان کے بعد نماز، ہم اذان اپنی گنگنا جا رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے یہ بھی اذانیں بھی اذانیں ہوتی ہیں، یہ وہی اذان ہے جس میں بظاہر اذان کے کلمات تو نہیں ہے لیکن اذان کی غیرت ضرور موجود ہے، اور یہ وہی اذان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ تو یہ وہ اذان ہو رہی ہے۔ اب اللہ جس کو بدل دے، جس کے اندر انقلاب لا دے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد کے امام سے سنا نفل پڑھ رہے ہو، نفل تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے، غیرت کرو غیرت کہ تمہارا قبلہ اول عورتوں کے قبضے میں، سر سجدے میں رکھا۔ صلاح الدین نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، دیکھو یہ مرد ہوتے ہیں، یہ عاشقان رسول ہوتے ہیں، مردان حر یہ ہوتے ہیں، مردان خدا یہ ہوتے ہیں۔ کیا عظمت تھا، ایک معمولی حکمراں کا بیٹا تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن سر سجدے میں رکھ کے کہا تیری عزت کی قسم اس وقت تک بستر پر اب نہیں سوؤں گا اور نہ بیوی کو کبھی ہاتھ لگاؤں گا جب تک بیت المقدس حاصل نہ کروں۔ یہ غیرت ہوتی ہے مسلمانوں۔ یہ کیا گوشت انڈا مچھلی یہ کھاتے پیتے رہو اور عیاشیاں کرتے رہو اور اس کے چکر میں پھٹے میں پیر ڈالتے رہو، یہ پوری زندگی ہے؟ مر جاؤ گے تو قبروں کا نشان مٹ جائے گا۔ دنیا میں آئے ہو تو کچھ کرو، دین کے لیے کچھ کرو، مذہب کے لیے کچھ کرو۔ ایک لڑکی کو پردے کی وجہ سے بھگا دیا جاتا ہے اسکول سے تو سارے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر سب کمنٹ کرتے ہیں برا ہوا، یہ ہوا، کیوں نامردی کرتے ہو، یہ کیوں طے نہیں کرتے۔ ایک ہماری بیٹی کو پردے کی وجہ سے اسکول سے نکالا گیا، ہم نہیں 50 اسکول قائم کر لیں گے کہ جاؤ تمہاری اسکولوں میں تھوکنے بھی نہیں آئیں گے، ہماری بیٹیاں ہمارے یہاں پڑھے گی؟ نہیں ایسے لوگ ہے، دل کہاں ہے؟ بیٹوں کی شادی پر تو 50 لاکھ خرچ ہو سکتے ہیں، قوم کی تعمیری کام پہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب مسلمان اتنا گرے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے لیے بہت کچھ ہے، جبکہ مرے گا تو کچھ نہیں لے کر کے جائے گا۔ ارے مرتے مرتے دین اور قوم کے لیے کچھ کر کے جا۔ دیکھا صلاح الدین سے میرا کوئی رشتہ ہے، میرا کوئی خاندانی رشتہ، کوئی رشتہ نہیں، لیکن آج میں اور مجھ جیسے جتنے خطیب جمعہ کے دن فلسطین پر گفتگو کر رہے ہیں، دیکھ لینا چیک کر کے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، صلاح الدین کے بغیر فلسطین کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، بیت المقدس کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہمارا کام تو جھنجھوڑنا ہے، ہمارا کام آپ کو بیدار کرنا۔ اللہ کے بندو ہو جاؤ، قوم کے لیے کچھ کرنے کا عزم کرو، اور یہود کی تہذیب اور نصارہ کی تہذیب کو پیروں تلے کچل دو، مسلمانوں مسلمان بن جاؤ۔ لڑنے لڑانے مرنے مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بن جاؤ۔ جہاں دیکھو ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، ایک خوبصورت انداز میں اس کا جواب دے دو۔ اگر بیٹیوں پہ پابندی لگتی ہے کہ پردے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیں گے، قائم کرو اچھے اسکول لڑکیوں کے۔ تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کارخانے بنانے کی بجائے، سائنسنگیں بنانے کی بجائے اسکول بناؤ، اچھا بزنس بھی ہوگا، قوم کی خدمت بھی ہوگی، مرنے کے بعد تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، لیکن کچھ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جانتے ہیں اتنی بڑی قسم کھائی تھی صلاح الدین نے، حیرت یہ بھی تھی اس دور میں، لڑنے نکلا صلاح الدین، بڑا عظیم مجاہد صلاح الدین، لڑنے نکلے تھے، اپنی رکاوٹ بن گئے صلاح الدین۔ تقریباً کم و بیش 10 سال لگ گئے اپنوں کو نمٹتے اور صرف 1 سال میں ان کو نپٹ لیا۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو نامردوں کی طرح عورتوں پر اور بچوں پہ بم گرا رہے ہیں نا یہ ظالم،
انہیں کیا پتا ہمارے یہاں بھی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں بھی جنگ ہے, ہمارے یہاں بھی جنگ ہے. جنگ کا طریقہ بتاؤں؟ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں تقریباً 70 جنگیں ہوئی. کتنی؟ 70. اور 70 جنگوں میں دونوں طرف سے مسلمان اور کافر, 70 جنگوں میں صرف 800 لوگ مارے گئے. 800 لوگ مارے گئے, پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا. 70 جنگوں میں صرف 800 لوگ, اتنے کم لوگوں کی موت ہوئی. یہ ہے. اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا, عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, جو دروازے بند کر لیں گے یہ ہمارے یہاں قانون ہے. حتیٰ کہ جو پھل درخت میں کچے لگے ہوئے ہیں ان کچے پھلوں کو بھی توڑا نہیں جائے گا, گھاس بھی روندی نہیں جائے گی, بکریوں پہ بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ ہمارے یہاں اصول ہے. آئیے, صلاح الدین نے جو جنگ لڑی تھی, ایک خوبصورت موڑ آ گیا بات کا. عنوان سے میں بہت دور ہوں لیکن بہرحال بات سن لیں. ہمارے یہاں لڑائی میں بھی اخلاق ہاتھ سے نہیں جاتا. یہ اور بات ہے کہ آج ہم مذاق میں بھی حد سے گزر جائیں. مذاق میں بھی ہم جب مذاق کا پلان کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کی عزت لوٹ لیں. مسلمانوں, جس دن تم سچے مسلمان تھے نا تو جنگ میں بھی تم کسی کی آبرو پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. جب سے اسلام دلوں سے رخصت ہوا اب تم دوستوں کی محفل میں بھی عزت اور آبرو پر حملہ کرتے ہو. یہ حال ہے. صلاح الدین کی جنگ ہو رہی تھی عیسائی بادشاہ سے. وہ بیت المقدس کی انتہائی آخری فیصلہ کن لمحات تھے کہ اب اس کے بعد جو جیتے گا اس کے ہاتھ میں چابیاں ہوگی. وہ آخری دن تھا لڑائی کا. عیسائی بادشاہ کا گھوڑا اتنا تھک گیا کہ وہ وہیں پر دم توڑ گیا, مر گیا. کتنا خوبصورت چانس تھا صلاح الدین کے لیے. بھائی جب دشمن پیدل ہو گیا, زمین پر آ گیا, تو اس کی گردن اڑانے میں تاخیر کیا ہے؟ صلاح الدین رک گئے اور اپنے خادم کو آواز دی. فرمایا جس نسل کا گھوڑا یہ اس کے پاس تھا اور جو مر گیا ہے, پہلے ایسی نسل کا گھوڑا بالکل ویسے اس کو لا کر کے دو, اس لیے کہ ہم مقابلہ بزدلوں کی طرح نہیں کرتے, بہادروں کی طرح کریں. یہ اخلاق تھے. بادشاہ کو میدان میں پہلے گھوڑا پہنچایا, اور جب وہ گھوڑے پہ بیٹھا, ظاہر سی بات ہے پھر کیا تھا, اگر اس کو اسی وقت قتل کر دیتا تو شاید گردن جاتی, لیکن پہلے گھوڑا پیش کیا تو پھر صلاح الدین نے اس کا دل جیتا. یہ دل جیتنے کے طریقے تھے. اور پھر وہ دن آیا کہ ٹھیک 26 رجب تھی اور آنے والی شب 27 رجب تھی, اور اسی وقت عیسائی چابیاں دے رہے تھے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں. اور صلاح الدین ایوبی نے آنے والی شب معراج میں جو سر سجدے میں رکھا تو آنسو آ گئے. مولا تجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج پورا ہو گیا, اب زندگی رہے نہ رہے تیری مرضی ہے, میں نے تو اسی دن کے لیے زندگی مانگی تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں وہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کا جب انتقال ہوا, بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, لوگوں نے کہا صلاح الدین بہت تم نے جوخم مول لی لیکن گردن نہیں کٹی. صلاح الدین نے کہا وہ راز یہ ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ جب میرے پیر کے پاس میں پہنچا تھا, میرے ابا مجھے لے کے پہنچے تھے, تو میرے پیر سرکار غوث اعظم نے گردن پر اور گلے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی, اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے. تو جس کی گردن پر غوث پاک کا ہاتھ ہو, اس گردن پر پھر کسی دشمن کا وار کیسے چل سکتا ہے؟ صلاح الدین نے کہا تھا میں نے کفن کا انتظام کر لیا ہے, کفن کھول کر دیکھ لینا. جب کفن کھولا گیا اس میں ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی, میں ہر سال منصوبہ بناتا رہا کہ اس سال حج کو جاؤں گا, اس سال حج کو جاؤں گا, اس سال حج کو جاؤں گا, لیکن بیت المقدس کی بازیابی اور خدمت نے مجھے ہر سال پلان بنانے کے بعد بھی رکنے پہ مجبور کیا, کیونکہ حج تو سب کر سکتے تھے لیکن بیت المقدس ہر کوئی آزاد نہیں کروا سکتا تھا. ہائے افسوس, میں بغیر حج کے دنیا سے جا رہا ہوں. میری تمنا تھی کہ ایک بار میں صرف حج کر لوں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے صلاح الدین نے حج تو نہیں کیا لیکن ایسا حج اکبر ادا کیا کہ آج پوری امت اس پہ فخر کرے گی. اللہ کرے ہم بھی کچھ ایسا کارنامہ دیں, ہم رہیں نہ رہیں دنیا ہم پہ فخر کرتی رہے. ظالموں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں, روڈوں پر نکل کر نعرے بازی کرنے کی ضرورت نہیں, بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ چاہتے یہی ہیں
کہ ہم لوگ روڈوں پہ نکلے نعرے کریں بدتمیزیاں کریں تاکہ پھر لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں. بالکل نہیں. مسجد میں آؤ, مسجد بھرو, 5 وقت ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے فلسطینیوں کے لیے دعا کرو, غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو, اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرو. ہم کچھ نہیں کر سکتے, دعا کر سکتے ہیں. حدیث پاک ہے الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس ہتھیار کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے.